ونذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست واذا السماء فرجت واذا الجبال نصفت واذا الرسل اقتت لأي يوم اجلت ليوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين صدق الله مولانا العظيم۔ حضرات سورہ المرسلات کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ المرسلات مکی سورہ مبارکہ ہے اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کے بہت ابتدائی حصے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا پورا مضمون آخرت اور قیامت کا وجوب ہے کہ یہ ضرور برپا ہونے والی ہے۔ پہلی 7 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس عظیم الشان انتظام کو بیان کیا ہے۔ وہ عظیم الشان انتظام ہواؤں کا انتظام ہے کہ دیکھو یہ تمہارے مشاہدے میں ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑا نظام قائم کر رکھا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت 8 سے 15 تک اللہ تعالیٰ نے منکرین حق کے مطالبے کا ذکر کیے بغیر اس کا جواب دیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ قیامت جس کا تم بار بار ہمیں ڈراوا دیتے ہو یہ کب آئے گی، تو اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آیت 16 سے 28 تک اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے حوالے سے، انسانی تخلیق کے حوالے سے مختلف چیزیں بیان کی ہیں کہ جب یہ کام تمہارے سامنے ہے تو پھر آخرت کیوں نہیں قائم کر سکتا اللہ تعالیٰ، قیامت کیوں نہیں برپا کر سکتا، تمہیں دوبارہ کیوں نہیں زندہ کر سکتا۔ تو یہ سارا کا سارا مضمون جو ہے سورہ مبارکہ کا یہ آخرت اور قیامت کے حوالے سے ہے۔ تو فرمایا جا رہا ہے پہلے ہواؤں کے انتظام کے حوالے سے کہ والمرسلات عرفاً، قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں، یعنی کس طرح سے ایک کے بعد دوسرا جھونکا، دوسرے کے بعد تیسرا جھونکا، کبھی ایک سمت میں کبھی دوسری سمت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں۔ 5 قسمیں کھائی ہیں ہواؤں کی صفات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے۔ فالعاصفات عصفاً، اور ان ہواؤں کی جو طوفانی رفتار سے چلتی ہیں، یعنی کس طرح سے پلٹ کر رکھ دیتی ہیں بڑی بڑی عمارتوں کو، اور کس طرح سے والناشرات نشراً، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، منتشر کرتی ہیں۔ فالفارقات فرقاً، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہیں، بکھیر دیتی ہیں۔ فالملقیات ذکراً، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو انسانی دلوں کے اندر ذکر پیدا کرتی ہیں، اللہ کی یاد پیدا کرتی ہیں، اللہ یاد آتا ہے ان ہواؤں کے احساس سے۔ عذراً اور نذراً، عذر کے طور پر یا ڈراوے کے طور پر۔ کبھی انسان اس طرح کے عذرات پیش کرتا ہے کہ یہ ہوائیں نہیں ہوں گی تو ہماری فصلوں پر اچھے اثرات نہیں ہوں گے، ہماری زندگیوں پر، ہماری صحت پر، ہمارے موسموں پر اچھے اثرات نہیں ہوں گے اگر یہ ہوا جو ہے وہ نہیں چلے گی، اگر یہ ساکن رہے گی۔ اور کبھی نذر یعنی ڈراوے کے طور پر دلوں میں جو ہے وہ اللہ کی یاد پیدا ہوتی ہے کہ یہ ہوائیں اگر طوفانی رفتار سے ہوں گی تو یعنی جب گھٹا اٹھتی ہے تو انسان ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے پیچھے کوئی ایسا طوفان نہ ہو جو ہماری فصلوں کو لٹا دے اور ہمیں ان سے محروم کر کے رکھ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی عذر کے طور پر اور کبھی نذر کے طور پر، ڈراوے کے طور پر دلوں کے اندر طرح طرح کے احساسات پیدا ہوتے ہیں انہی ہواؤں کے انتظام سے، ان کے چلنے سے۔ انما توعدون لواقع، دیکھو جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہو۔ لواقع، لام شامل کیا ہے، تاکیدی ہوتا ہے یہ لام۔ تو انما توعدون لواقع، جس چیز سے تمہیں
ڈرایا جا رہا ہے، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، اور جب یہ ستارے ماند پڑ جائیں گے، یعنی جب وہ دن آئے گا قیامت کا دن تو یہ نظام کائنات بدل جائے گا۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب یہ ستارے ماند پڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب یہ آسمان پھٹ جائے گا، آسمان بھی یہ کیفیت اس کی نہیں رہے گی جو تمہارے سامنے اب موجود ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ دھن دیے جائیں گے، ایسے جیسے روئی دھنی جاتی ہے اس طرح سے یہ بے وزن ہو کر اڑتے پھریں گے یہ جو ہے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کے جمع ہونے کا وقت آ جائے گا، رسولوں کے اکٹھا کرنے کا وقت آ جائے گا، مطلب ہے کہ اللہ کے پیغمبر گواہی دیں گے پھر اس موقع پر، اے پروردگار ہم نے وہ پیغام جو تو نے ہمارے طرف بھیجا تھا اپنی قوم کی طرف ہم نے پہنچا دیا تھا، اپنے قول سے اپنے عمل سے، یعنی ہر بات ان کے سامنے واضح کر دی گئی تھی۔ لِأَيِّ ذَنبٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے یہ سارا معاملہ روک کر رکھا گیا ہے، یعنی جس کے لیے جلدی مچا رہے ہیں آخر وہ کون سا دن ہے؟ یہ کہتے تھے کہ لے کیوں نہیں آتے اس قیامت کو جس کا تم ہمیں روز ڈراوا دیتے ہو۔ ارے بھائی یہ کوئی کھیل تماشا تھوڑی ہے جو کسی دیوانے کے سوال پر فوراً برپا کر کے دکھا دیا جائے کہ دیکھو اس طرح سے قیامت ہے۔ اللہ نے اس کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، اس وقت سے ایک لمحہ نہ پہلے نہ بعد میں کوئی تاخیر اور تقدیم نہیں ہوگی۔ تو فرمایا لِأَيِّ یَوْمٍ أُجِّلَتْ، کس دن کے لیے یہ لوگ جلدی مچا رہے ہیں؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، وہ تو فیصلے کا دن ہے، سارے انسان جتنے بھی اس دنیا میں آئے سب حاضر ہوں گے، ان کے فیصلے کا دن ہے، اور وہ دن مقرر ہے اس ہستی کی طرف سے جو اس دن کو برپا کرے گا، اس سے آگے پیچھے اس میں کوئی تاخیر اور تقدیم نہیں ہوگی۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ فیصلے کا دن؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، وہ دن تباہی کا دن ہے ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں اس دن کو، یعنی جو جھٹلائیں گے پھر ان کو یقین آئے گا، جب اس دن کو دیکھ لیں گے پھر یقین کرنے کا کیا فائدہ؟ یقین کرنے کا فائدہ تو اب ہے کہ دنیا میں انسان اس دن کا یقین کر کے اس کی تیاری کرے، اس کا خوف اس کے اندر موجود ہو کہ مجھے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ تو فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا پہلے لوگوں کو ہم نے ہلاک نہیں کیا؟ تاریخ گواہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی اللہ کی اس خبر کی جو ہے انہوں نے انکار کیا ہے کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کہاں گئی یہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، کیا ہم نے پہلوں کو ہلاک نہیں کیا جنہوں نے اس دن کو ماننے سے انکار کیا، رسولوں کی تکذیب کی، اللہ کی دعوت کو جھٹلایا اور کوئی خوف ان کو نہیں تھا؟ تو فرمایا کہ ثم نتبعہم الآخرین، اور پھر بعد والوں کو بھی ہم چلتا کریں گے، یعنی جو اسی روش کو اختیار کریں گے وہ ویسا ہی انجام دیکھیں گے جیسا انجام ان سے پہلے لوگوں نے دیکھا۔ کذالک نفعل بالمجرمین، مجرمین کے ساتھ ہم ایسا ہی سلوک کرتے ہیں، یعنی وہ سب لوگ مجرم ہیں اللہ کے سامنے جو اللہ کی دعوت کو ٹھکرانے والے ہیں، رسولوں کو جھٹلانے والے ہیں، اللہ کی کتابوں کو جھٹلانے والے ہیں، آخرت کو جھٹلانے والے ہیں۔ تو ایسے مجرموں کے لیے اللہ کا یہی دستور ہے، یہی سلوک ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، بار بار یہ آیت اس سنوں بار کا میں دہرائی گئی ہے، تباہی ہے جھٹلانے والوں کے لیے اس دن۔ أَلَمْ نَخْلُقكُمْ، اب یہاں سے کبھی تخلیق کے حوالے سے، کبھی اور تاریخ کے حوالے سے، کبھی اور شواہد کے حوالے سے اب دلائل دیے جا رہے ہیں۔ فرمایا أَلَمْ نَخْلُقكُمْ مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں ایک حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ کوئی معمولی قدرت ہے یہ؟ کیا ہے وہ پانی اور کتنی صلاحیتوں کو مالک انسان وجود میں آ جاتا ہے اللہ کی قدرت سے۔ تو فرمایا کہ أَلَمْ نَخْلُقكُمْ مِن مَّاءٍ مَّهِينٍ، مہین اسی سے اہانت بنائے، کہتے ہیں نا ہم کہ اس نے تو بڑا اہانت آمیز سلوک کیا، یعنی ذلت والا سلوک کیا۔ تو ماء مہین، بڑے حقیر
پانی سے جو ہے تمہیں پیدا نہیں کیا اس نے. فجعلناہ فی قرار مکین الی قدر معلوم، اور ایک مقررہ وقت تک محفوظ جگہ میں تمہیں ٹھہرائے رکھا. یعنی رحم مادر میں، ماں کے پیٹ میں کس طرح سے ایک مقرر وقت تک ایک محفوظ جگہ پر، یعنی ایسے محفوظ جگہ ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ اسقاط بھی نہیں کیا جا سکتا، اتنی مضبوطی کے ساتھ اللہ اس کو جمائے رکھتا ہے. اور اللہ ہی کو معلوم ہے کتنا وقت اس نے وہاں ٹھہرنا ہے. کوئی نہیں جانتا آج تک بھی کہ ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ کتنے مہینے، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ، کتنے سیکنڈ جو ہے ٹھہرے گا. اللہ ہی کو معلوم ہے کب وہ برآمد کر لے، کب وہ نکال لائے وہاں سے. فقدرنا، ہم نے اس کی ایک تقدیر مقرر کی ہے. فنعم القادرون، اور ہم پوری قدرت والے ہیں. ہم ہر کام پر، یعنی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے ہماری قدرت کے تحت ہو رہا ہے، ہماری قدرت سے باہر نہیں ہے. ویل یومئذ للمکذبین، بس بربادی ہے، ہلاکت ہے اس دن ان لوگوں کے لیے جو جھٹلانے والے ہیں. تو اس طرح سے آگے اور دلائل اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں اس لیے کہ لوگ یقین کر رہے ہیں اس دن کا کہ جب یہ سب کام جو بڑے ناممکن نظر آتے ہیں ہمارے سامنے ہو رہے ہیں، تو پھر آخرت کیوں نہیں برپا ہو سکتی، پھر دوبارہ کیوں نہیں پیدا ہو سکتے. تو وہی لوگ فائدے میں ہوں گے جو اس دن کا یقین کر کے اس کی تیاری کریں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس دن کی تیاری کی پوری توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.